ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. سبحان اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بعد توحید کے متوالو، شمع نبوت و رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا و مفتی اعظم کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر حضور آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، محبوب رب غفار، شفیع روز شمار، بے قراروں کے قرار، خلاصہ کائنات آمنہ کے لال، روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شاہانہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں با ادب اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، داماد پیغمبر، خلیفہ دو، خلیفہ سوم، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا یوں خراج پیش کرتے ہیں کہ زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان بے شک. در منثور قرآن کی سلک بہی، در منثور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. برادران ملت، اللہ تبارک و تعالی نے اس خاکدان گیتی میں جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول تشریف لائے، ہر کوئی کسی کی اولادیں، چاہے وہ لڑکے کی صورت میں چاہے وہ لڑکی کی صورت میں ہوئی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی اولادوں کی شادیاں بھی ہوئی، ان کے داماد بھی ہوئے. لیکن اس پوری خاکدان گیتی میں پوری دنیا میں سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی ایسی ذات نہیں کہ جن کے عقد میں، جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں. یہ خاصہ، یہ فضیلت، یہ مقام اگر کسی کو ملا ہے تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے. بے شک. حضرات،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی دونوں چہیتی بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کر دوں۔ یہ حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میں اپنی دو بیٹیوں کا نکاح، جس سے مراد پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور دوسری سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک نہیں بلکہ دو بیٹیاں عطا کی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اور حدیث کے راوی ہیں حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے کر دیا تھا، کچھ سالوں بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی اپنی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کے بعد بڑے مغموم سے رہنے لگے، رنجیدہ رہنے لگے۔ آپ کے چہرے پر تھوڑی اداسی میرے آقا نے دیکھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا اے ذو النورین، اے عثمان، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو میرے پاس بھیجا ہے اور یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کر دیا، یہاں تک کہ کچھ مہینوں یا سال کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے، مرضی مولا ہے۔ انسان دنیا میں اگر آیا ہے تو اسے جانا ہے، ہر انسان کو دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں میرے آقا نے ایک نہیں بلکہ دو بیٹیاں عطا کی تھی۔ جب دونوں بیٹیوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سنو، لو ان لی 40 ابنۃ لزوجتک واحدۃ بعد واحدۃ حتی لا یبقى منہن واحدۃ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کا نکاح تم سے کر دیتا، یہاں تک کہ میری کوئی بیٹی باقی نہ رہتی۔ یہ فضیلت کس کو ملی ہے؟ یہ فضیلت میرے عثمان ذو النورین کو ملی ہے۔ تبھی تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یہ فضیلت اگر پوری دنیا میں کسی انسان کو ملی ہے تو سوائے عثمان کے کسی اور کو نہ ملی ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے دنیا میں، کسی نے بھی اپنی دو بیٹیوں کا نکاح کسی ایک آدمی کے عقد میں یکے بعد دیگرے نہ دیا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ عرفہ و اعلیٰ مقام اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ اب میں آپ حضرات کی توجہ تھوڑی یہاں سے اپنی طرف چاہوں گا کہ آج کچھ لوگ ہیں شیعہ لوگ جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ لوگ
اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی بیٹی صرف سیدہ فاطمہ ہیں۔ آج کل کے شیعہ یہ ہمارے سامنے جھوٹ بکتے نظر آتے ہیں، عوام اہل سنت کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے آقا کی اگر کوئی حقیقی بیٹی تھی تو سیدہ فاطمہ تھی۔ وہ لوگ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور تاریخ سے وہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، تاریخ میں خرد برد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، اگر کتابوں کو اٹھا کر پڑھا جائے تو ہمیں پتا چلے گا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی بیٹی صرف سیدہ فاطمہ نہ تھی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے یوٹیوب پر آپ نے دیکھا ہو، چاہے ان کے کسی بیانات کو آپ نے سنا ہوگا، وہ صرف اگر نام لیتے ہیں تو صرف سیدہ فاطمہ کا نام لیتے ہیں، سیدہ زینب کو نہیں پکارتے، سیدہ ام کلثوم کا نام نہیں لیتے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کی حقیقی بیٹی اگر کوئی ہے تو سیدہ فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ کتنا بڑا الزام ہے میرے آقا پر۔ اے شیعو، اے رافضیو، تمہیں تو کتابوں کو اٹھا کر پڑھنا ہوگا۔ ارے اگر تم اہل سنت والجماعت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے، تمہاری آنکھیں اندھے ہو جاتی ہیں، تو تم اپنے مولویوں کی کتابیں اٹھا کر پڑھو، اپنے مولاناؤں کی کتابیں اٹھا کر پڑھو، جن کو تم اپنا امام کہتے ہو، جن کو تم اپنا رہنما کہتے ہو، انہی رہنماؤں کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھو، چاہے ملا باقر مجلسی ہو، چاہے القمی ہو، ان کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھو۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا تو سب سے پہلے اگر کسی کی ولادت ہوتی ہے تو سیدہ زینب پیدا ہوتی ہے، اور پھر سیدہ رقیہ کی ولادت ہوتی ہے، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ تینوں بیٹیاں ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر! جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو سب سے اخیر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ ان شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے، اور آج کل کے یہ جھوٹے شیعہ، یہ مکار رافضی، یہ ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں، حقیقی بیٹی اگر کوئی ہے تو سیدہ فاطمہ ہے۔ پہلی کی تین بیٹیاں وہ حقیقی نہیں ہیں، بلکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پہلے نکاح کیا تھا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ تینوں ان کی بیٹیاں ہیں۔ اے لوگوں، میں تمہارے عقیدے میں یہ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے سامنے کوئی رافضی، کوئی تبرعی کہے کہ سیدہ زینب ہو، سیدہ رقیہ ہو، سیدہ ام کلثوم ہو یہ نبی کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھی، تو اٹھانا چپل اور مارنا شروع کر دینا کہ اے کم بخت، تو میرے آقا پر الزام لگا رہا ہے، سیدہ خدیجہ پر الزام لگا رہا ہے۔ ارے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ تینوں بیٹیاں میرے آقا سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ صرف اکیلی نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کی 4 بیٹیاں ہیں جو حقیقی بیٹیاں ہیں۔ یہ ہے تاریخ، یہ ہے اصل حقیقت جو یہ شیعہ لوگ اپنی اپنی مجلسوں میں رو رو کر گا گا کر وہ تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں پڑھو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صرف سیدہ فاطمہ کا نام الاپ ہے اور بیٹوں میں صرف امام حسین کا نام لیتے ہیں۔ کیوں امام حسن کا نام لینے پر نانی مر جاتی ہے؟ یا حسین کہتے ہو یا حسن کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ کبھی تم نے کسی شیعہ کی زبان پر، کبھی کسی رافضی تبرعی کے زبان سے تم نے یا حسن کا نعرہ نہ سنا ہوگا، تم نے یا حسن کا نام نہ سنا ہوگا۔ حضرات انشاءاللہ العزیز اس پر میری گفتگو انشاءاللہ 2 دن کے بعد ہوگی۔
جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر گفتگو کی جائے گی، امام حسن کی شخصیت پر گفتگو کی جائے گی، تو بتاؤں گا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کیا ہے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یہ کم بخت رافضی کیوں نہیں لیتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں کہنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں ایک نہیں بلکہ چار ہیں۔ پہلے سیدہ زینب ہے، سیدہ رقیہ ہے، سیدہ ام کلثوم ہے، آخر میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین یہ حقیقی بیٹیاں ہیں۔ حضرات محترم، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ آپ کا جب مرض وصال قریب آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آقا کے انتقال کی گھڑی قریب آ جاتی ہے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو میرے گود میں رکھ کر آرام فرمائیں، آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کاش اس وقت میرے پاس کوئی ہوتا۔ یہ میرے آقا آرزو کر رہے ہیں، یہ خواہش ہے میرے آقا کی، آرزو کرتے ہیں سیدہ عائشہ سے، اے سیدہ عائشہ کاش میرے پاس کوئی اس وقت ہوتا۔ سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ حکم فرمائیں تو میں اپنے ابا جان صدیق اکبر کو بلا دوں۔ میرے آقا نے کچھ نہ کہا، خاموشی اختیار کی۔ کچھ دیر کے بعد سیدہ عائشہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اگر چاہیں تو میں سیدنا عمر فاروق اعظم کو بلا دوں۔ میرے آقا نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی اختیار کی۔ کچھ دیر کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے آقا کیا عثمان کو بلا دوں؟ ہاں میرے آقا فرماتے ہیں اے سیدہ میرے عثمان کو جلدی سے بلا دو۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی خواہش ہے، یہ نبی کی التجا ہے، یہ نبی کی آرزو ہے کہ نبی انتقال کے گھڑی سے کچھ دیر قبل نہ صدیق اکبر کو بلا رہے ہیں، نہ عمر فاروق اعظم کو بلا رہے ہیں، نہ مولا کائنات کو بلا رہے ہیں، نہ اپنے گھر کے کسی فرد کو بلا رہے ہیں۔ اگر چاہ رہے ہیں تو عثمان ذو النورین کو چاہ رہے ہیں، اگر بلا رہے ہیں تو عثمان غنی کو بلا رہے ہیں۔ یہ محبت ہے میرے آقا کی عثمان ذو النورین سے جو آخری وقت میں عثمان کو بلا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عثمان ذو النورین، عظمت صحابہ، جشن شہدائے کربلا، بزم نور کمیٹی، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت، انتقال کے وقت ایک انسان کس کی خواہش کرتا ہے، کس کی آرزو کرتا ہے؟ انسان جسے سب سے زیادہ چاہتا ہے اسے ہی اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ جب ماں کا انتقال ہوتا ہے، جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نور نظر کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی اولادوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اپنے سامنے اپنی اولاد یا اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بھی جس کو سب سے زیادہ چاہتی ہے اسی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ میرے آقا کا آخری وقت ہے، مرض وصال کا وقت ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو بلایا ہے اور اپنے قریب بٹھا کر فرمایا ہے اے عثمان اپنے کان کو قریب کرو۔ میرے عثمان نے کان کو قریب کیا ہے تو میرے آقا نے کچھ گفتگو کی ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین چلے جاتے ہیں۔ یہیں سے پتا چلتا ہے کہ میرے آقا عثمان کو کتنا چاہتے تھے، عثمان سے کتنی محبت کرتے تھے، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اور میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سناؤں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی حدیث کو روایت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حجرہ عائشہ میں یعنی میرے کمرے میں میرے
آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور آپ کا سر انور میرے گود میں تھا. اللہ اکبر. میرے آقا آرام فرما رہے ہیں, پیروں کو آپ نے پھیلایا ہوا ہے, آپ کی تہبند شریف کچھ آگے بڑھ کر پنڈلی کھل جاتی ہے, پنڈلی دکھ جاتی ہے. اللہ اکبر. اتنی دیر میں دروازے کو نوک کیا جاتا ہے, دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے, آواز دی جاتی ہے. کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے, میں ابو بکر ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا نے آنے کی اجازت دے دی. اے ابو بکر چلے آؤ. سیدہ فرماتی ہیں میرے ابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب گھر کے اندر آتے ہیں تو میرے آقا اٹھ کر نہیں بیٹھے, بلکہ جس طرح لیٹے تھے اسی طرح آپ آرام فرما ہیں. اور جو تہبند آپ کے پیر مبارک سے ہٹ کر پنڈلی مبارک آپ کی ظاہر ہو چکی تھی, دکھ رہی تھی, میرے آقا نے اسے درست نہ فرمایا. اللہ اکبر. کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے, پوچھا گیا کون ہے؟ آواز آتی ہے میں عمر کہہ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے عمر تم بھی اندر آ جاؤ. سیدہ فرماتی ہے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر کو آنے کی اجازت دے دی, لیکن آپ بدستور لیٹے رہے, آپ بیٹھے نہیں, نہ اپنے کپڑے کو درست فرمایا. سیدہ فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک دیا جاتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے؟ آواز آتی ہے میں عثمان حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی آرام فرما ہے اور اپنے حجرے میں آرام فرما ہے, عثمان کا نام سنتے ہیں, عثمان کی آواز سنتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں, اپنے کپڑے کو درست کر لیتے ہیں, پھر فرماتے ہیں اے عثمان اب حجرے میں آ جاؤ. اللہ اکبر. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر آ جاتے ہیں. کچھ دیر گفتگو شنید ہوتی ہے, کچھ دیر کے بعد وہ تینوں حضرات چلے جاتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, بات سمجھ میں نہ آئی کہ جب میرے ابا جان کمرے میں آئے ہیں تو آپ بدستور لیٹے رہے, آپ اٹھ کر نہ بیٹھے, آپ نے کپڑے کو درست نہ کیا. جب اس کے بعد عمر فاروق اعظم نے اندر آنے کی اجازت چاہی, آپ نے اجازت دے دی, پھر آپ بدستور لیٹے رہے, اٹھ کر نہ بیٹھے. لیکن معاملہ کیا ہے آقا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دونوں حضرات آئے تو آپ لیٹے رہے, لیکن جب عثمان آتے ہیں تو عثمان کے آنے سے پہلے آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کپڑے کو درست کر لیتے ہیں. بات کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ سن لے, الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. اے عائشہ کیا میں ایسے آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقام ہے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان سے حیا اور شرم میرے آقا کرتے ہیں. عثمان غنی آ رہے ہیں تو میرے آقا اٹھ کر بیٹھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے عائشہ ارے یہ عثمان تو وہ ذات ہے کہ زمین والے ہی نہیں آسمان کے نوری فرشتے بھی اس کا ادب کرتے ہیں, اس کی حیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ بڑے شرمیلے ہیں, بڑے باحیا ہیں. ایک مرتبہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نورانی ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی پروردگارا کل قیامت کا میدان ہوگا, لوگ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے, حساب و کتاب کا معاملہ چل رہا ہوگا. یا الہ العالمین میں اپنے عثمان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار میرے عثمان سے حساب نہ لینا, یہ بڑا شرمیلا ہے, یہ بڑا باحیا ہے, پروردگار اسے بے حساب جنت میں داخلہ دے دینا کیونکہ یہ بڑا شرمیلا ہے, تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ حساب و کتاب نہ دے سکے گا. میرے آقا یہ دعا کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عثمان ذو النورین کے لیے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ عثمان بڑے باحیا ہیں, بڑے شرمیلے ہیں, اور آج کل کے یہ شیعہ رافضی یہ دشمنان صحابہ اتنے بے حیا ہیں کہ عثمان ذو النورین کی مخالفت کر رہے ہیں, عمر فاروق اعظم کی مخالفت کر رہے ہیں, صدیق اکبر کی مخالفت کر رہے ہیں. ارے ان سے بے بڑا بے حیا کون ہوگا جو کہتا ہے کہ ان تینوں نے مولا کائنات مولا علی کی خلافت کو غصب کر لیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ سب سے بڑا الزام ہے. میں نے اپنی دوسری تقریر میں اس کو ثابت کیا ہے کہ خلافت اول اگر کسی کو حاصل ہے تو صدیق اکبر کو حاصل ہے, خلیفہ دوم کوئی ہے تو عمر فاروق اعظم ہے, خلیفہ دوم اگر کوئی ہے تو عثمان ذو النورین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کا مقام میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، راوی فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے ساتھ میدان احد میں تشریف لے جاتے۔ جب احد پہاڑ پر آپ چڑھتے ہیں تو پہاڑ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، پہاڑ ہلنے لگتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اثبت یا احد ما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے پہاڑ ثابت قدم رہ، ہل مت، لرزہ طاری مت کر اپنے آپ پر۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید؟ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے آقا اپنے غیب کے علم سے فرما رہے ہیں تجھے پتا نہیں ہے تجھ پر میں نبی کھڑا ہوں، میرے ساتھ میرا یار غار صدیق اکبر بھی ہے، اور جو 2 دوست ہیں عمر اور عثمان، یہ دونوں شہید ہیں۔ میرے آقا نے ان کی زندگی میں ان کی شہادت کا اعلان فرما دیا تھا۔ تو یہی سوچ کر عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ اے لوگوں، سمندر کی موجیں اپنا راستہ بدل سکتی ہیں، درخت اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن میرے آقا کے زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے کم کلمے یہ بدل نہیں سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے 2 شہید ہیں تو ہیں، عمر فاروق اعظم کی شہادت ہو چکی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت عثمان کو شہید ہونے سے بچا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہداء کربلا، بزم نور کمیٹی، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ، یہ اعتقاد، یہ ایمان کس کا ہے؟ عثمان ذو النورین کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، صحابی رسول کا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ میرے آقا نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ زمین ٹل سکتی ہے، آسمان کی بلندیاں ختم ہو سکتی ہیں، فضاؤں کے سمت بدل سکتے ہیں، موجوں کی طغیانیاں اپنا راستہ چینج کر سکتی ہیں، لیکن میرے آقا نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، ہو کر رہے گا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، کسی وہابی کا عقیدہ نہیں تھا۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں، ایک مرتبہ فجر کے پہلے میں تیار ہوا، میں نے غسل کیا اور پھر نئے کپڑے پہنے۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا آج چلو پورا دن ہم اپنے آقا کی خدمت کریں گے، پورا دن اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر رہیں گے۔ فرماتے ہیں ہم چلے، فجر کی نماز ہم نے پڑھی، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں اور میں باغ کی رکھوالی کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ وہاں ایک دروازہ تھا، میں دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں اپنے آقا کی پہرے داری میں نے شروع کر دی ہے۔ کچھ دیر کے بعد دروازے کو لوک کیا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے اے آنے والے بتا تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھول دو اور کہو افتح لہ وبشرہ بالجنہ۔ اے ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھول کر آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دروازے کو کھولا اور آنے والے کو دیکھا تو ابو بکر صدیق ہیں، میں نے انہیں جنت کی خوشخبری دے دی اور کہا اے ابو بکر
میرے آقا نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، آپ جنتی ہیں۔ صدیق اکبر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دیر بعد اللہ اکبر، پھر دروازے کو نوک کیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے مجھے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اے ابو موسیٰ دروازے کو کھول دو، آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو، جنت کی بشارت دے دو، آنے والے کو کہہ دینا اے آنے والے تو جنتی ہے۔ میں نے دروازے کو کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد میں نے کیا دیکھا؟ عمر فاروق اعظم دروازے پر ہے۔ میں نے کہا مرحبا مرحبا اے عمر، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے۔ اے عمر آپ جنتی ہیں۔ وہ بھی آ کر اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر پھر نوک کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 10 لوگوں نے، 10 صحابہ نے دروازے کو نوک کیا ہے، اور ہر کسی کو میرے آقا نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تیسری مرتبہ جب کوئی آتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں افتح لہ وبشرہ بالجنتی الا بلوى تصیبہ، اے ابو موسیٰ شریف جو آنے والا آ رہا ہے اس کے لیے دروازہ کھولو اور اسے جنتی ہونے کی خوشخبری دے دو، اور یہ کہو اے آنے والے تجھے مصیبت جو پہنچنے والی ہے اس پر جنتی ہونے کی بشارت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہداء کربلا، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک حضرات محترم، یہ کون ہے جو جنتی کی بشارت، جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، جنت کی سند بانٹ رہے ہیں؟ یہ مختار کائنات ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، یہ مالک جنت ہیں، یہ مالک و مختار نبی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی ہے، یہ پاور دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ جسے چاہیں آپ جنتی بنا دیں اور جس کے لیے چاہیں اسے جہنمی بنا دیں۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا وہ جنتی ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرنے والا، ان سے عداوت رکھنے والا وہ دوزخی ہے، وہ جہنمی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے آقا فرما رہے ہیں، یہ سید الانبیاء فرما رہے ہیں۔ آؤ حدیث پاک کو سنو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ایک جنازے کو لایا گیا اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں صحابہ کرام یا پھر مدینے میں کسی مسلمان کا اگر انتقال ہوتا تھا تو لوگ سب یہ کوشش کرتے تھے کہ اس مرنے والے کی نماز جنازہ اگر کوئی پڑھائے گا تو نبی الانبیاء پڑھائیں گے، سید الانبیاء پڑھائیں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر سید الانبیاء نے نماز جنازہ پڑھا دی تو اس آدمی کی مغفرت سمجھو یقینی ہو جائے گی، یہ آدمی جنتی ہو جائے گا، یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا۔ تو اسی طریقے سے ایک آدمی کا انتقال ہوا، میرے آقا کے سامنے ایک آدمی کی جنازے کو لایا گیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے آنے والے جنازے کو دیکھا اور ارشاد فرمایا اے لوگوں میں اس میت کے کن کی نماز جنازہ کو پڑھا نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بات کیا ہے، ہم تو آپ کی بارگاہ میں کسی بھی جنازے کو لے کر آتے ہیں، کسی بھی میت کو لے کر آتے ہیں تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ ایسا کیوں ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سن لو، میں اس آدمی کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھانا چاہتا کیونکہ یہ جب تک زندہ تھا یہ میرے عثمان سے نفرت کرتا تھا، میرے عثمان سے نفرت کرتا تھا، ان کو برا بھلا جانتا تھا، ان سے عداوت رکھتا تھا۔ سن لو، جس نے میرے کسی صحابی سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی، اور جس نے مجھ سے عداوت رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی، اور جس نے اللہ سے دشمنی رکھی ان قریب وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ دشمنوں کا انجام کہ میرے آقا دنیا میں فرما رہے ہیں۔ سن لو، بغض عثمان میرے زندہ رہنے والا اور اسی پر مرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔
میرے آقا نے یہ فتوا دیا ہے، کسی عام آدمی نے فتوا نہیں دیا، بلکہ آپ فرماتے ہیں انہو کان یبغض بعثمان، یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، اسی وجہ سے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے عداوت رکھنے والے، یہ نام نہاد رافضی، یہ نام نہاد مولائی، یہ اپنے آپ کو اہل بیت کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ مولا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو چھین لیا تھا، معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اے پیارے، ایک تو یہ ہے، دوسرا الزام یہ ہے کہ عثمان ذو النورین کو یہ رافضی لوگ میرے آقا کا داماد بھی تسلیم نہیں کرتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں عثمان غنی یہ حقیقی داماد نہیں ہے، جب آقا کی بیٹیوں کو، حقیقی بیٹیوں کو یہ حقیقی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تو داماد کیسے تسلیم کر سکتے؟ حضرات، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور ان سے عداوت رکھنے والا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے، کیونکہ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں پیر نہیں ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، اور وہ رو رو کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ میں جانتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف نہ کرے گا۔ اس طرح کی دعا کر رہا ہے، پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو درگزر کر دے، میں بڑا گناہگار ہوں، میں مجرم ہوں، سیاہکار ہوں، یا الہ العالمین یہ تو میں جانتا ہوں، میری مغفرت نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں میں نے سنا تو میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا اے پیارے بات کیا ہے، تو اس طرح دعا مانگ رہا ہے، کیا اس طرح بھی دعا مانگی جاتی ہے؟ ارے دعا مانگنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ پروردگار میں بڑا سیاہکار، میرے خطاؤں کو معاف فرما دے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ دعا اس طرح مانگا جاتا ہے، تو یہ کس طرح دعا مانگ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس آدمی کی باتوں کو سنو، وہ آدمی کہتا ہے اے آنے والے، کیا تجھے پتا نہیں ہے جب مدینہ منورہ میں جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے بلوائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا تھا، آپ کی کوٹھی کو چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو قتل کرنے کے لیے سب بلوائی آمادہ ہو چکے ہیں، اور آپ پر ایک دن نہیں بلکہ 40 دنوں تک عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی کی پابندی لگا دی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دردناک شہادت اتنی دردناک ہے کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھر والوں کو اگر 3 دن تک پانی نہ ملا ہے، آپ پر 3 دن تک پانی کو بند کیا ہے، تو یہاں مدینے میں تمام صحابہ کرام کے درمیان عثمان ذو النورین پر ایک دن نہیں بلکہ 40 دن تک عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی اور آپ کے گھر والوں کے لیے 40 دن تک پانی کو بند کر دیا گیا ہے۔ مولا علی نے پانی کی مشکیزے کو بھیجا ہے، امام حسن کے ہاتھ بھیجا ہے، امام حسین کے لے کر بھیجا ہے، اے حسن اے حسین یہ پانی کی مشکیزیں لے کر جاؤ اور کسی طریقے سے عثمان کے گھر تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ حسنین کریمین ہیں جن کا اکرام مدینے کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، جن کی عزت مدینے کے تمام رہنے والے کرتے ہیں، لیکن بلوائیوں پر ایسا خون سوار تھا، ایسی ان پر بدنصیبی طاری تھی کہ انہوں نے امام حسن کو نہیں دیکھا، امام حسین کو نہ دیکھا، بلکہ جو مشکیزوں میں پانی لے کر آ رہے تھے ان مشکیزوں کو انہوں نے توڑ دیا، پورے پانی کو بہا دیا، اور یہی نہیں بلکہ امام حسن کو
کو زخمی کر دیا. اللہ اکبر. وہ بلوائی اتنے خونخوار ہو چکے تھے, اتنے فسادی ہو چکے تھے, انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہم تلوار کس پر اٹھا رہے ہیں, انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہم تلواروں کا وار کس پر کر رہے ہیں, انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہماری برچیاں کس کے خلاف ہیں, انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہمارے یہ تیر و کمان کس کے خلاف جا رہے ہیں. انہوں نے امام حسن کو زخمی کر دیا, امام حسین کو زخمی کر دیا, حضرت طلحہ کے بیٹے کو زخمی کر دیا. یہ بڑے بڑے اجلے صحابہ کرام کے بیٹوں کو ان بلوائیوں کے وقتوں نے مدینے میں رہ کر, مدینے میں تمام صحابہ کرام کے سامنے اور تمام صحابہ کرام کے سامنے انہیں زخمی کیا ہے. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے گھر کی چھت پہ آ کر وہ اعلان کرتے ہیں, ارے کوئی علی کو بلا دے, کوئی عبد الرحمن بن عوف کو بلا دے, کوئی حضرت طلحہ کو بلا دے, میرے گھر والے آج کئی روز سے پانی کے لیے ترس رہے ہیں, پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں, ارے کوئی پانی تو دے دے. یہ بلوائی ان پر شیطان طاری تھا. ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم کس پر حملہ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ نہ دیکھا یہ داماد پیغمبر ہے, انہوں نے یہ نہ دیکھا یہ خلیفہ صوم ہے, انہوں نے یہ نہ دیکھا یہ امیر المومنین ہے, انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ میرے آقا نے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والوں کے لیے کیا بشارت دی ہے, بلکہ ان پر جو خباثت طاری تھی اسی خباثت کو لے کر ان لوگوں نے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ پر چڑھائی کر دی ہے. وہ ملک شام میں رہنے والا, دونوں ہاتھوں سے اپاہج, دونوں پیروں سے لنگڑا, دونوں آنکھوں سے اندھا, وہ کہتا ہے اے سوال کرنے والے کیا تجھے پتا نہیں ہے جب ہم لوگوں نے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حملہ کیا تھا اور میں آگے بڑھ کر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر میں نے تلوار کا حملہ کرنا چاہا تھا, تو آپ کی بیوی سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے سامنے آ جاتی ہے اور مجھے میرے ہاتھ کو پکڑ کر یہ ارشاد فرماتی ہے, ارے کم بخت کس پر تلوار اٹھا رہا ہے, جانتا نہیں یہ عثمان کون ہے, یہ داماد پیغمبر ہے, جانتا نہیں یہ کون ہے, یہ مسجد نبوی کے امام ہے, ارے جانتا نہیں یہ کون ہے, یہ امیر المومنین ہے. میں نے ان کی بات پر غور نہ کیا اور ایک تماچا سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مار دیا. اللہ اکبر. اتنا دیکھنا تھا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ میرے لیے بد دعا کی, پروردگار اس کے ہاتھوں کو مفلوج کر دے, اس کے دونوں پیروں کو تو ختم کر دے, اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے. اللہ اکبر. یہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا ہے کہ میں جیسے ہی اس گھر سے نکلا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے میرے دونوں ہاتھ کو مفلوج کر دیا ہے اور میرے دونوں پیروں سے اس نے مجھے لنگڑا کر دیا ہے, اور پھر اس نے میرے دونوں آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دی ہے. عثمان غنی نے میرے لیے بد دعا کی تھی, 4 بد دعائیں کی تھی, 3 بد دعا تو میں نے دیکھ لی ہے, دنیا میں پوری ہو گئی ہے, اور عثمان نے میرے لیے بد دعا کی تھی پروردگار اسے جہنم کی آگ میں جلانا. اسی لیے میں خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کر رہا ہوں, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. میں جانتا ہوں تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, کیونکہ یہ بد دعا کی ایسی کی نہیں ہے بلکہ داماد پیغمبر کی ہے, امیر المومنین کی ہے, عثمان ذو النورین کی ہے کہ انہوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے. اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ اب میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا, میں جانتا ہوں میں جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہوں. اے پیارے, یہ ہے عثمان ذو النورین قاتل حسین کا رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے عداوت رکھنے والوں کا انجام قاتل عثمان کا انجام ہے. جن لوگوں نے مولا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ادرا سے گستاخی کی تھی, تاریخ کا مطالعہ کرو, اسلامی کتب کو پڑھو, جتنے بھی وہاں پر بلوائی تھے مدینہ میں آج بلوائیوں کا نام و نشان مٹ چکا. حضرات باتیں تو بہت ہے بیان کرنے کی, لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. جب مولا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کا وہ مرتبہ مل رہا تھا، آپ شہید کیے جا رہے تھے، تو وہ حدیث پاک عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ جاتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا، اے عثمان، کچھ لوگ ہوں گے جو تمہارے قمیص کو اتارنا چاہیں گے، لیکن اے عثمان اپنے جسم سے قمیص کو اترنے مت دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان جب تم خلیفہ ہو جاؤ گے، جب تم امیر المومنین ہو جاؤ گے تو لوگ تمہیں خلافت سے اتارنا چاہیں گے، امیر المومنین کی پوسٹ سے سبکدوش کرنا چاہیں گے، لیکن اے عثمان تم بدستور قائم رہنا۔ یہی وہ حدیث پاک آپ کو یاد آ جاتی ہے، اور اسی کو اعلی حضرت دیکھ کر فرماتے ہیں اور اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، خوب کے سیر چمن پھول چونی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام۔ کوفیوں کو سنائے خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر
دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوپہر سے دن ڈھلا ہو، لب پہ جاری یہ صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ پروردگارہ کا صدا بندہ نوازا، الہ العالمین مولا کریم، ہم نے جو یہاں پر حاضر ہو کر تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر خیر کیا، نعت و مناقب پڑھے گئے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا، میں نے جو کچھ بیان کیا مولا، اور منتظمین نے جو کچھ نیاز وغیرہ کا انتظام کیا مولا، پڑھنے میں پیش کرنے میں کسی قسم کی کوئی لغزش یا غلطی عمدن یا ساون ہو گئی، بار الہ تو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مولا ہم سب کی گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما، مولا کریم ہمیں ایمان پر استقامت، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، مائل وعیال حج بیت اللہ اور عمرہ کی سعادت عطا فرما، 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم دین و سنیت پر قائم و دائم فرما، شریعت کا علم سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رزق حرام سے بچا کر رزق حلال عطا فرما، جو مقروض مولا انہیں بار قرض بخشش فرما، مولا کریم جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، مولا کریم جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، مولا کریم جو بیمار ہیں، ایک چھوٹا بچہ علی اصغر اور اس کے علاوہ کنیز فاطمہ اسفیہ بانو، یہ لوگ مولا کریم بیمار ہیں، تو علیم بذات الصدور ہے مولا، تو اپنے شافی ہونے کا واسطہ تجھے مولا ان سب کو شفا عطا فرما، میری والدہ ناظمہ قریشی اور میرے والد خلیل اللہ قریشی یہ دونوں بھی کافی علیل ہیں مولا، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما، یہاں موجود مولا ہم میں ہمارے اہل و عیال میں جتنے بیمار ہیں مولا سب کو شفا کاملہ عطا فرما، مولا کریم جو اس دنیا سے با ایمان چلے گئے ہیں، مرحوم محمد حنیف قریشی، اس کے علاوہ میرے بڑے والد مولا عبدالرحیم قریشی اور ہمارے اہل و عیال میں سے جو بھی دنیا سے با ایمان چلے گئے مولا سب کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما، مولا انہیں جنت الفردوس بالا سے اعلیٰ مقام عطا فرما، مولا اس بزم کو رچانے میں بسانے میں جن جن لوگوں نے دام دیرم قدم سخن حصہ لیا، منتظمین اور یہاں کے معتقدین متوسلین نے مولا سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا کریم سب کو مسلک حق مسلک اہل سنت والجماعت جسے زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ کے نام سے جانتے ہیں مولا اسی سچے مسلک پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، حق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔